اور وقف یہ ہوتا ہے حبس العین و صرف المنافع الی المستحقین یا الی الموقوفین علیہم. کسی شے کو اس چیز کے عین کو روک لیا آپ نے اور اس سے جو نکلنے والے منافع ہیں ان کو صدقہ کر دیا. کن لوگوں پر؟ جن لوگوں پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے تصریح کر دی, یعنی اس چیز کو روک لیا. تو اب کیا خیال ہے, کریں گے ایسا کہ نہیں کریں گے؟ اب گھروں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا, اور دیکھو جو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے. آپ کو لگے گا 5 دکانیں 10 دکانیں بڑا, لیکن آپ شروع کرو. جن لوگوں کو اعتماد ہوگا نا ایسے چیک نکال کے کہ اعتماد ہو جائے آپ کے اوپر, کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کا اعتماد, یعنی لوگوں کا جو آپ پر اعتماد ہے وہ اعتماد کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس میں آپ پوری پالیسی, میں نے فیکٹری کے مالک کو کہا, میں نے کہا اس میں اپنی بھی ٹانگ کر, وہ انشورنس آپ کا وہ ٹائٹ والا انشورنس ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے تکافل میں بھی تو یہی کام ہو رہا ہے جو آج کل تکافل, اس میں اشکال ہمیں یہ ہے کہ اس میں کوئی عمارت نہیں ہوتی, اس میں پیسے ہی وقف ہوتے ہیں. انہی پیسوں کے بدلے میں آپ پیسہ دیتے ہیں اور اسی پیسوں کے بدلے میں اسی پیسوں سے کمائے ہوئے پیسہ آپ کو اس شرط کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ جس نے اتنا پیسہ دیا اس کو اتنا ملے گا, جس نے اتنا پیسہ دیا اس کو اتنا ملے گا, جس نے نہیں دیا اس کو نہیں ملے گا. یہ بالکل ایک عقد معاوضہ والی صورت بن جاتی ہے. ابھی اس کی بحث میں جانے کا وقت نہیں ہے, یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ, اس لیے میں تکافل کے موجودہ سیٹ اپ پر کم از کم مجھے اطمینان نہیں. آپ جب وقف کی, جس کو اطمینان ہے, بڑے بڑے علماء اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں, اختلافی مسئلہ ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو تکافل کا آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں, اس کے دنیا میں کسی کو بھی اشکال نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. تو اللہ کا واسطہ کوئی بھی دنیا میں کوئی سیٹ صاحب اٹھیں اور اس طرح سے شروع کر دیں تو یہ بڑا اچھا کام ہو جائے گا. مجھ سے جو تعاون ہو سکا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. وہ چھوٹے پیمانے پہ کر لینا, ارے وقف کیا جا سکتا ہے میرے بھائی ایک ریڑھی وقف کر دو, کیا خیال ہے؟ مسجدوں میں لوگ چیزیں وقف نہیں کری, پنکھا وقف کیا نا لوگوں نے. بھائی مسجد میں جب کسی نے چندے کا پنکھا لگایا, چندہ دیا کہ پنکھا لگا دو, تو وہ پنکھا حقیقت میں کیا ہے؟ وقف ہے. کیا خیال ہے؟ وقف میں اور صدقے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں. انڈومنٹ کہتے ہیں نا اس کو, وقف کو انگلش میں. صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے آپ نے دیے, اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کو فائدہ اس نے اٹھایا, ہو گئی, اور قیامت کے دن آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. اور وقف یہ ہوتا ہے حبس العین و صرف المنافع الی المستحقین یا الی الموقوفین علیہم. کسی شے کو اس چیز کے عین کو روک لیا آپ نے اور اس سے جو نکلنے والے منافع ہیں ان کو صدقہ کر دیا. کن لوگوں پر؟ جن لوگوں پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے تصریح کر دی, یعنی اس چیز کو روک لیا اور اس سے جو حاصل ہونے والے فائدے ہیں ان فائدوں کو کیا کیا آپ نے؟ بولو نا. آج آپ لوگ اتنے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں لگ رہا جو میں باتیں کر رہا ہوں؟ یہ غور سے سننے میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دیں بھائی, نہیں کریں. عین یعنی کسی بھی چیز کی اصل کو روک لیا آپ نے. جیسے یہ پنکھا ہے یا مسجد ہے, مسجد, بلکہ اور آسان مثال دیتا ہوں, کنواں ہے, کنواں. لوگ کنواں وقف کر دیتے ہیں نا, تو کنواں وقف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنواں کسی غریب کو دے دیا آپ نے کہ بھئی یہ کنویں کا مالک کون ہو, آج سے تم ہو. یہ نہیں ہوتا اس میں. اگر پورا کنواں اس زمین سمیت کریں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا, وہ وقف نہیں کہلائے گا. کنواں آپ نے روک لیا کہ بھئی کنویں پر کسی غریب کو حق نہیں ہے, البتہ کنویں کا جو منفعت ہے پانی وہ میں نے ان لوگوں پر, یا تو تمام غریبوں پہ, جو بھی غریب, یا تمام انسانوں پہ, یعنی وہ تو آپ جب وقف کرتے ہوئے جو ٹرم اور جو کنڈیشن اور جو شرطیں آپ لکھو گے ان کے مطابق وہ وقف ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ کنواں روک لیا کہ کنواں غریب کو, کیونکہ کسی کو دے دیا تو پھر تو وہ اپنی مرضی سے, کیونکہ آپ پھر پابندی نہیں لگا سکتے. کنواں آپ نے وقف کر دیا. اور دیکھو ایک ہوتا ہے کنویں سے سب کو پانی پینے کی اجازت دے دینا, کنواں اپنی ملکیت میں باقی رکھنا, یہ وقف نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. کیونکہ کنواں آپ کی ملکیت میں باقی ہے اور اس کا پانی آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہیں, صدقہ. یہ وقف نہیں ہے. وقف یہ ہے کہ کنواں اپنی ملکیت سے نکال دیا,
اب جب اپنی ملکیت سے نکال دیا تو کیا غریبوں کی ملکیت میں چلا گیا؟ نہ نہ، غریبوں کی ملکیت میں نہیں، کیونکہ پھر وہ غریب اپنی مرضی سے اس میں تصرف کریں گے نا، بلکہ اپنی ملکیت سے نکال کے کس کی ملکیت میں دے دیا؟ اللہ کی. ویسے تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میں نے وقف کر دیا. اب یہ کس کی ملکیت میں چلا گیا؟ اللہ کی. اس وقت آپ کو شرطیں لگانی پڑیں گی کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا. اس وقت آپ نے بتا دیا بھائی اس سے تمام اہل محلہ انڈا موڑ پہ جتنے لوگ ناظم آباد نارتھ کراچی میں رہتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اب حرام ہو جائے گا کسی اور شخص کے لیے اس سے پانی کا ایک قطرہ بھی پینا، کیونکہ فقہا نے تصریح کی ہے شرط الواقف کا نص شارع، واقف جو وقف کرنے والا جو شرطیں لگاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے قرآن کی آیت، اس میں چینجنگ بولو بھائی نہیں ہو سکتی. تو جن جن کو آپ نے باؤنڈ کیا ہے نا کہ ان پر یہ بند ہے، اس کے علاوہ کوئی اس سے فائدہ بولو. آپ نے کہہ دیا صرف ناظم آباد کے لوگ چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، تو ڈیفینس کے لوگ اس سے پانی نہیں پی سکتے. آپ نے کہا صرف کراچی کے لوگ، تو نواب شاہ سے کوئی پانی پینے بولو بھائی نہیں آ سکتے. اور آپ نے کہا نہیں ساری دنیا کے سارے انسان اگر شریف آدمی ہوں گے تو یہی بولو گے بھائی جو مرضی پی لے، اس میں کیا یہ ناظم آباد والے خام خامے ڈیفینس والوں کو چھیڑ ہوگی بھیا، تو بھائی سب پیئیں گے. تو پھر آپ خود بھی کسی کو بولو نا نہیں روک سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں خود بھی پیوں گا. تو یہ کیا ہے؟ عین، یعنی اس عین کنویں کو تو آپ نے روک لیا، حبس کر لیا. حبس کا مطلب اب وہ دنیا میں کوئی بھی اس کو بیچ نہیں سکتا. اس کے جو حاصل ہونے والے منافع ہیں وہ آپ نے کیا کر دیے بولو بھائی صدقہ کر دی. اب وہ کنواں جو ہے نا کنواں، اس کی ایک الگ سے حیثیت بن جائے گی جس کو شخص قانونی کہا جاتا ہے. اب اس کنویں کے لیے بھی کچھ چیزیں وقف ہو سکتی ہیں. کسی نے ڈول لا کے وقف کر دیا تو اس ڈول کا مالک کون ہے؟ کنواں. اب کنواں ایک الگ حیثیت ہے، اور ڈول جس نے کنویں کے لیے وقف کیا تو اب کون مالک ہے اس کنویں ڈول کا؟ کنواں مالک ہے. کسی نے مشین لگا دی اس کنویں کے لیے تو وہ دیکھو مسجد آسان ہے، مسجد کسی نے وقف کر دی نا، پلاٹ خریدا کہ بھئی یہ مسجد ہے، کس کی ملکیت میں چلی گئی؟ اللہ کی. اور اس میں کام کیا ہوگا؟ لوگ کیا پڑھیں گے اس میں؟ نماز. تو مسجد کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں لوگ آ کے بیٹھیں. یہ فائدے آپ نے عوام کو دے دیے، لیکن مسجد کس کو دی ہے؟ عوام کو نہیں، یہ اللہ کی. مسجد کی جو انتظامیہ ہے نا وہ صرف مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے، مسجد کا مالک کوئی بھی نہیں ہوتا. تبھی مسجد کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے مالک سے پرمیشن لینی پڑے گی. اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ سے پرمیشن وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس سے بھی پتا چلے جو خوابوں میں آتا ہے نا مجھے یہ ملا، یہ اس کی حجت نہیں ہے یہ. ورنہ فقہا کہتے ہیں اگر خواب میں اللہ کہتے کہ یہ فلاں کو دے دو تو دے دو، خواب کوئی حجت نہیں ہوتا، کیونکہ وہی اب وہی کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ مسجد تو وقف کی. اب مسجد میں کوئی لا کے پنکھا لگا رہا ہے تو یہ پنکھے کا مالک کون ہے؟ مسجد ہے. یہ ہے وقف للوقف. وقف کے لیے چیزوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ وقف کیا جا رہا ہے. اب دریا ہے یا لائٹیں ہیں یا لاؤڈ سپیکر ہے، ان تمام چیزوں کا مالک کون بنتی چلی آ رہی ہے؟ کوئی مسجد ایک شخص ہے. اور اس پنکھے کے جو فائدے ہیں یعنی ہوا، وہ فائدے آپ صدقے کر رہے ہیں. جس نے پنکھا لا کے مسجد میں لگایا بھائی جو بھی ہے اللہ قبول فرمائے. تو اب یہ ہوا کس کو مل رہی ہے؟ یہ ہوا صدقہ ہو رہی ہے. اب آپ بتاؤ جس نے بھی پنکھا لگایا، جب تک نمازی بیٹھیں گے 24 گھنٹے پنکھا جھیلنے کا ثواب بولو نا ملے گا. ان کو ہوا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو عام صدقہ زیادہ بہتر ہے یا وقف زیادہ بہتر ہے؟ بھائی اتنی ہوا کوئی صدقہ کرنا چاہتا تو سلنڈر لا کے ہوائیں نکالتا رہتا وہاں سے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز لا کے لٹکا دی کہ جب بٹن دباؤ آپ کو ہوا ملے گی. درخت لگا دیا، جب چاہو چھاؤں حاصل کرو، جب چاہو اس کے پھل سے کھاؤ. سیب کی ایک پیٹی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ سیب کا ایک بیج وقف کر کے اس میں درخت لگا دیا جائے، اور جتنے سیب ہو وہ ہمیشہ کے لیے یعنی اس درخت کو وقف کر دیا جائے. یہ زیادہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں مسلمان سیب کی 1000 پیٹیوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، ایک درخت پہ خرچ کرنے کے لیے تیار بولتا کیوں نہیں بھائی؟ اسی طرح میرے بھائی ایک دکان خرید کے للہ فلہ وقف کر دینا کہ جتنی اس کی آمدن آئے گی وہ غریبوں پہ کیا ہے قیامت تک چلے گا. وہ اندازہ لگاؤ کب تک؟ قیامت تک. اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اس سے.
کتنی سہولتیں رکھ دیں. صحابہ کرام کی وقف شدہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں. حضرت عثمان نے جو کنواں وقف کیا تھا اب تک لوگ پانی پی رہے ہیں اور قیامت تک پیتے رہیں گے. کس کو ثواب ملے گا؟ حضرت عثمان کو. حضرت عمر نے جو باغ وقف کیا تھا اب تک لوگ اس سے فائدہ بولتے کیوں نہیں بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ مدرسہ جو بنا کے وقف کر دیتے ہیں اس سے طلبہ مدرسے کے فائدے کیا؟ علم. وہ علم صدقہ ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ طلبہ پر. کتنے مدارس ایسے 1,000 سال سے چلے آ رہے ہیں, اس سے لاکھوں علماء فارغ ہو کے نکلے. ان علماء کے آگے جو دین کی محنت ہے اس سے لوگوں کو ہدایت. جو جس نے وہ مدرسہ بنا کے وقف کیا تھا وہ کتنا ثواب اپنے اعمال میں جمع کر رہا ہوگا, اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو انشورنس سے بچاؤ. گھروں میں وقف کے سسٹم پہ اپنے نظام کو لانے کی کوشش کرو. یہ تو میں نے فیکٹری کے اس پہ غور کر کے بہت کچھ اس کو مرتب کیا جائے, تو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے. گھروں میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. بھائی ایک کمیونٹی ہے, بھائی جتنے بھی بھٹو کالونی کے پٹھان ہیں وہ سب جمع ہو جائیں کہ بھائی ہم لوگ کیا کریں گے, ایک لسٹ بنا لیں کہ بھائی جو جو اس وقف میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ نام لکھوائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی 5-10 دکانیں خریدنے ہیں اور ان کی ارننگ جو ہے ان لوگوں تک محدود ہوگی جو اس میں ہمارے کیا ہوں گے, اس لسٹ میں شامل ہوں گے, لیکن ان کو چندہ بولو بھائی دینا پڑے گا. تھوڑا دیں زیادہ دیں حسب توفیق. اس میں یہ نہ کریں کہ جو 50 روپے دے گا اس کے ساتھ 100 روپے کا تعاون ہوگا. یہ تکافل میں اس وجہ سے ہم اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو نا بھائی, سب نے چندہ دینا ہے للہ, اور جو اس میں شریک نہیں ہے وہ بھی چندہ دے سکتے ہیں, لیکن فائدہ انہی کو ہوگا جن کے نام اس لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں. بھائی جن کے نام نہیں ہے وہ بھی اپنا اندراج کروا لیں یا وہ اپنا الگ پول بنا لیں, تکافل پول. کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. تو ان سارے سب نے مل کے کیا کیا کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں میت بھی ہو جاتی ہے, اچانک جوان موتیں ہو جاتی ہیں, بچہ یتیم ہو جاتا ہے, ان یتیموں کی کفالت کے لیے ہم اتنے پیسے اس وقف فنڈ سے کیا خیال ہے بھائی نکالیں گے, تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالو. تو دیکھو آپ ایسا جب ہوتا ہے نا, بعض دفعہ ایک آدمی اٹھے گا وہ 10 دکانیں خرید کے آپ کو دے دے.